سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو باقاعدگی سے عبادت نہیں کر پاتا، کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی روزہ رکھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص کیسے اللہ کے عشق میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ یہ اصل میں عشق سے زیادہ سوال بندگی کا ہے. میں بغیر سوچے سمجھے اپنی گفتگو کی روانی میں یہ کہہ جاتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کا بندہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں گڑبڑا جاؤں گا، شاید آپ کے سوال کا جواب ہی نہ دے سکوں. 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤں گا، اس لیے کہ وہ مجھے خود حیرت ہوگی کہ آج تک میں نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ اللہ کا بندہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ بندگی ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے، کہ ہم اللہ کے حضور ٹوٹل سبمیشن میں چلے جائیں، ہم کلیتاً سرنڈر کر دیں رب کے سامنے. جب ہم سبمٹ کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے، اور سبمٹ کرتا انسان اس کے سامنے جو اس سے بہت زیادہ طاقتور ہو، وہ جو سبمیشن ہے ہماری، وہ اسی رنگ میں ہوگی کہ رب تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. تو جب ہم اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. لیکن وہ ہم کر اسی صورت میں پائیں گے اگر میں اپنے مائنڈ میں یہ کلیئر ہوں کہ اللہ کی بندگی ہے کیا، اللہ کی عبادت ہے کیا. میرے تو کانسیپٹ کنفیوز ہیں اس معاملے میں کہ عبادت کو میں نے محدود کیا ہوا ہے ریچولز تک، نماز، روزہ، زکوٰۃ. اور اس کے اندر یہ بھی میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ چلیے میں عبادت اگر ریچولز ہی کو سمجھ رہا ہوں تو اس کی شرائط میں پوری کرتا ہوں یا نہیں کرتا. اگر یہ مجھے سمجھ آنے لگے تو پھر میں نماز پڑھوں گا نہیں، میں نماز قائم کروں گا. میرا روزہ فاقہ نہیں ہوگا، وہ روزہ ہوگا، اس لیے کہ میں ان تمام باتوں سے رکا ہوا ہوں گا جس سے مجھے میرے رب نے روکا ہے. تو وہ مجھے بندگی کی طرف جانا ہوگا. رب تعالیٰ کے بارے میں ہم زبان سے، ایٹ لیسٹ میں زبان سے ضرور کہتا ہوں کہ میرا رب مجھے پالتا ہے، اس لیے کہ رب کا مطلب ہی پالنے والا ہے. لیکن میں نے کبھی اس کی عطا کردہ نعمتوں کو نہیں دیکھا کہ مجھے صبح سے شام تک انگنت نعمتیں عطا کرتا ہے. اس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا. مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ جب سے میں آج سو کے اٹھا ہوں اب تک میں نے اس کی کتنی نعمتوں سے استفادہ کیا ہے. لیکن مجھے وہ ایک چیز یاد رہ جائے گی جو مجھے ملی نہیں ہے، اور میں اس کا ذکر بار بار کروں گا جو مجھے عطا نہیں ہوئی. لیکن ہزارہ نعمتیں جو مجھے عطا ہو رہی ہیں وہ مجھے یاد ہی نہیں ہیں. آپ کو اکثر میں گلے شکوہ کرتا نظر آؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں دیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ میں یہ سوچوں کہ میرا رب صبح سے شام تک مجھے بغیر مانگے بھی انگنت
नेमतें अता फरमाता है। अगर एक चीज नहीं मिली तो मैं उसका भी जिक्र अगर करूं तो इस अंदाज में करूं जिसमें शुक्रगुजारी झलकती हो कि या अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, मुझे अनगिनत चीजें तूने अता फरमाई, ये चीज भी अता फरमा दे। आपने अय्याज और महमूद का किस्सा बारहा पढ़ा होगा कि अय्याज था तो गुलाम, लेकिन महमूद ने उसको एक बड़ा मकाम दिया हुआ था और वो दरबार में बैठा करता था। बादशाह के सामने कुछ फ्रूट पेश किया गया तो बादशाह ने वो फ्रूट अपने वज़रा में भी तकसीम कर दिया और अय्याज को भी दे दिया। तो वजीरों ने उसकी एक एक बाइट ली और खामोशी से रख दिया। अय्याज मजे से खाता रहा। तो बादशाह ने देखा कि वजीरों ने उस फ्रूट को खाया नहीं है, तो उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? उन्होंने कहा कि हजूर ये कड़वा है फल। तो बादशाह ने बड़े उसको देखा और फिर जब अय्याज को देखा वो तकरीबन खत्म कर चुका था फ्रूट अपना, तो बड़ा हैरान हुआ कि इन सबके हाथ में तो कड़वा गया, अय्याज को इतना मीठा फ्रूट कहां से मिल गया? तो उसने पूछा कि अय्याज ये फ्रूट कैसा है? उसने कहा हजूर कड़वा है। कहा कि कड़वा होने के बावजूद तुम इसे मजे ले लेके खाते रहे। उसका एक जवाब कमाल का था। उसने कहा हजूर आप रोजाना मुझे एक से एक नेमत अल्लाह की देते हैं कि मैं एंजॉय करूं, तो आज अगर कहीं कड़वा फल आपने दे दिया तो मुझ पर लाजिम है कि मैं उसको भी मजे लेके खा जाऊं। अब इसमें मेरे लिए एक बड़ा सबक छुपा है, अगर मैं चाहूं कि इससे सबक ले लूं। तो रब ताला की नेमतों पर अगर शुक्र हमने अदा करना शुरू किया तो हम रब के करीब होते जाएंगे, उससे हमें प्यार होता जाएगा, उससे हमें इश्क होता जाएगा। लेकिन जरूरी ये है कि हम उसका शुक्र अदा करना सीखें।